خوش آمدید ناظرین کرام، ہمارے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر ہمارے پروگرام انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ فیضان علم، جس میں ہمارے ساتھ معزز علماء کرام موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم لوگ بھی فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے علم سے اور ان کی بتائی گئی تعلیمات سے، ان کے بتائے گئے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سیرت بتاتے ہیں، ان کے سنت کی پیروی کرنے کا ہمیں بھی کہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بھی کہتے ہیں۔ یقیناً وہ آپ تمام ہی لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام کا پینل موجود ہے، اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مولانا امین اللہ سیفی صاحب، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی قدرت اللہ قادری صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حفیظ اللہ عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ تینوں کو ہی السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کیونکہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں۔ آج بہت ہی خوبصورت دن ہے، کیونکہ آج اس روئے زمین پر ایسی ہستی کا جنم ہوا تھا جو جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو ہم لوگوں کے لیے یقیناً ہم لوگوں کے لیے وہ وسیلہ بخشش ہیں۔ تو آج ہمارے علماء کرام سے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے تو امین اللہ سیفی صاحب کی جانب آنا چاہوں گی، اور میں کیونکہ جاننا چاہوں گی کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس والہانہ محبت کے کچھ قصے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں اور ہمارے ناظرین اور ہم وہ سن کر ہمیں مطلب یقیناً ان کے بارے میں اور کچھ پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیہ۔ 15 رمضان المبارک ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ میں گلشن فاطمہ باغیچے زہرہ میں مجتبیٰ کریم سخی جواد سبط الرسول شبہ الرسول ریحانۃ الرسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی سیرت نہ خشک ہونے والا چشمہ اور نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے۔ آپ کی سیرت تا ابد، تا ازل، تا صبح قیامت آسمانی اسلام، آسمانی شریعت اور آسمانی تاریخ پر آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتا دمکتا اور روشن رہے گا، اور کیوں نہ ہو لعاب دہن جس کی تہنیک میں شامل ہو، کہنا ہے تربیت جس کی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کرے، اور باب العلم حضرت علی حیدر کرار سے جو تعلیم حاصل کرے، اور پشت پیغمبر پر بیٹھ کر جو مدینے کی گلیوں کا سیر کرے، اور کندھے رسول پر بیٹھ کر جو اپنی بچپن گزارے، ان کی سیرت کا کیا کہنا، جو آغوش پیغمبر میں بیٹھ کر حضور نبی کریم خود ان کو لوریا دے، کیا کہنا ہے۔ اور ان کی صورت کا میں کیا بتاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما قامت النساء عن مثل الحسن ابن علی، اب تک ماؤں نے حسن بن علی جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ اور ان ہستیوں میں جن کا نام سر فہرست ہو، جن کے بارے میں آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں اے حسین، اے حسن۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حضرت حسن کو آپ علیہ السلام نے گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان مبارک نکال کے حضرت حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، ربا میں حسن سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پشت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار تھے کہ یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا اے صاحبزادے کتنی اچھی سواری ملی ہے تمہیں۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ارے یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا
کہ حسن سے زیادہ آقا سے مشابہت رکھتا ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی ایک واقعہ یہاں کوٹ کرتا ہوں کہ ان کی ایک کنیز آپ کے پاس آئی اور ایک گلدستہ تحفہ کیا، چونکہ جواد اور سخاوت اور جود کا جو وہ ان میں بہت نمایاں تھا. تو فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک گلدستے کے تحفے کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیا. فرمایا رے تم نے نہیں سنا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تم پر کوئی سلام کرے تو تم اس کو بہترین انداز سے لوٹاؤ. وہ تو سلام کی بات ہے، تو تحفہ ہے، مجھے چاہیے کہ میں بہترین انداز سے لوٹاؤں. میں نے اس کو بہت خوب بات. میں محترم قبلہ مولانا قدرت اللہ قادری صاحب کی طرف جاؤں گا فوراً کہ آپ کی ولادت باسعادت کی کیا روداد ہے؟ کب، کہاں، کس موقع پر آپ کی ولادت ہوئی؟ تھوڑا تاریخ پر روشنی بتائیے ان کی ولادت کے حوالے سے. جیسا کہ انہوں نے ولادت باسعادت کے بعد کے کچھ بتائے، تو میں چاہوں گا ولادت باسعادت کے کچھ حالات بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور K21 کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت بخشی ہے. آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہستی یقیناً رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا بھی کہا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور حسن نام بھی آپ کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا ہے، اور یہ جنتی نام ہے. آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا ہے. جیسا کہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، آپ کے سر کے بال اتروائے اور حکم دیا کہ سر کے بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کی جائے. تو جب آپ کی ولادت ہوئی، یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک طرف تو یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا خوشی کا جو ہے وہ موقع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ منہ توڑ جواب دے رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتول نسل ہو گئے ہیں، اب ان کا سلسلہ نسب ختم ہو گیا اور ان کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا سلسلہ میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس طرح جاری و ساری رہے گا. آپ کا دشمن جو ہے وہ مقتول نسل ہے، اس کی نسل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس آپ کے پاس آئیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مجدہ سنایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ. جب آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ حضرت امام حسن کے دہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں آپ نے اقامت پڑھی اور پوچھا اے علی تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا جرت ہے کہ میں اس کا نام لکھوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ حرب ہونا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام میں نے حسن رکھ دیا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میری مرضی یہ ہے
کہ آپ کے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر ہونا چاہیے، کیونکہ شبر کا معنی حسن ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بلند ہے کہ آپ کے نام کا انتخاب جو ہے خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں آج موقع ملا کہ ہم ایسی عظیم ہستی کے بارے میں یہاں پر مل بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل، جیسے مفتی قدرت اللہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اور جو آپ نے ان کے نام کے بارے میں بتایا کہ نام جنتی نام ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن آیا یہ عرش معلیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے میں جاننا چاہوں گی ہمارے جو یہاں بیٹھے ہوئے حفیظ اللہ عباسی صاحب ان سے کہ جیسے امام حسن کا نام بھی جنتی نام ہے، اسی طرح امام حسین کا نام بھی ہے وہ جنتی نام ہے، اور یہ دونوں نام ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اور یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی کیا خصوصیات ہیں کہ ان سے پہلے نام نہیں تھے، انہی کے نام ہے یہ؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، صدق اللہ العظیم۔ آج اس پروگرام میں جو موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہایت ایک مبارک موضوع ہے، اس پر مجھے جو موقع ملا ہے، اس میں کچھ حضرات نے جو باتیں کی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی طریقے سے، تو میں ایک دوسری طریقے سے دوسری طرف، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو نام دیے گئے بڑے بابرکت نام دیے گئے، اور جو ان کو جو مقام ملا بہت بڑا بابرکت مقام ملا۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا بڑا عجیب نظام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اتفاقات رکھے ہیں یہ محض یعنی کہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی اللہ نے ایک وجہ بنائی، یعنی کائنات کے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام کے والد، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملے گا انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، کہ اللہ نے سارے انبیاء کرام کے سردار کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے، رونے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے ان کے لیے، یہ زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید شاہد ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بالکل اگر میں ان کے لیے دعا کر لوں یہ قبول ہو جائے گی اور یہ زندہ ہو جائیں گے، لیکن پھر ایک نہ ایک دن ان کو موت آنی ہے، دنیا سے پردہ فرمانا ہے ان کو۔ میں نے اپنی دعا جو ہے، آج یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے اچھے انسانوں کے لیے بخشش اور رحمت اور خوشیوں کی جو بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دعا جو ہے جو ہر نبی نے مانگی ہے، میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن تک رکھ دی ہے۔ قیامت کے دن جب میری امت کی حالت خراب ہوگی، گری ہوئی حالت میں ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، اس وقت میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگوں گا اور اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بہت خوب بات کہی آپ نے، بات کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ سحر ضروری ہے، سحری پہ آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا، اور ہمارے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں بھی جانا، اور موضوع ایسا اچھا ہے کہ وہ بھی بہت جلد سحری کر کے واپس لوٹیں گے، لیکن ہم آپ سے سحری کی اجازت تو ضرور چاہتے ہیں، مگر اس کلام کے بعد یہ کلام آپ اور ہم سنتے ہیں، پھر آپ بھی سحر کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور سحری کے بعد اسی موضوع پر گفتگو کے لیے علماء کرام سے ملتے ہیں۔ ثنا خواہ ہمارے جو سحری سے پہلے کلام پیش کریں گے
وہ ہیں قاری سعید الرحمان نقشبندی۔ چند اشعار ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش خدمت، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ ہر سمت حال بندہ دانا حسن کا ہے، ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، ان کے سبب ہے مجلس امکان میں اعتدال، ان کے سبب ہے مجلس امکان میں اعتدال، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جھنڈا حسن کا ہے، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جھنڈا حسن کا ہے، ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے، میرے سخن میں آج تراوت ہے دیدنی، میرے سخن میں آج تراوت ہے دیدنی، میرے لبوں پہ آج قصیدہ حسن کا ہے، میرے لبوں پہ آج قصیدہ حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، خورشید و ماغتاب کی دستار گر پڑی، خورشید و ماغتاب کی دستار گر پڑی، اتنا بلند افق پہ ستارہ حسن کا ہے، اتنا بلند ستارہ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات، اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ فیضان علم، جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا ٹوٹا تھا، ہم دوبارہ سے اسے جوڑیں گے اور علماء کرام سے فیض حاصل کرتے رہیں گے، ان کا علم، ان کی معلومات جو ہے وہ اپنے اندر ٹرانسفر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج الحمدللہ ہم لوگ 15ویں سحری اختیار کر چکے ہیں اور 15ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے یہ آج مڈ میں آ گیا ہے، 14 دن ہمارے گزر چکے ہیں، 15ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں 14 دن ملتے ہیں یا 15 دن ملتے ہیں، ابھی ہمیں اس کا نہیں پتا، لیکن کوشش کیجئے اور دھیان رکھیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جتنی انتظار کے بعد آیا تھا اور جتنی تیزی سے گزر رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے خوب اور خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک جو اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما رہا ہے، اس کی بارش میں چاہیے ہمیں کہ ہم خوب اور خوب اپنے آپ کو بھگوئیں، اس میں جا کے ڈوبیں، اس کی بارش میں اس کا نور حاصل کریں، تاکہ اس رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس سے فیضیاب ہم لوگ بھی ہو سکیں۔ گفتگو کا جو سلسلہ ہے علماء کرام سے دوبارہ سے ہم لوگ جوڑتے ہیں، اور علماء کرام کے پینل میں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ امین اللہ سیفی صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ مفتی قدرت اللہ قادری صاحب اور مفتی حفظ اللہ عباسی صاحب۔
ایک بار پھر سحری کے بریک کے بعد آپ تینوں کو ہی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ تو میں دوبارہ سے اپنا سلسلہ جوڑتی ہوں اور میں امین اللہ سیفی صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جانا، ہم نے ان کے جو قصے تھے، جو واقعات تھے اس کے بارے میں جانا، ہم نے ان کی پیدائش کے بارے میں جانا، ان کے نام میں مبارک کے بارے میں جانا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ خلفۂ راشدین کے دور میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی تھے، ان کا جب دور آیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا؟ اس وقت کیا کردار تھا؟ کس طرح سے آپ ان کے دور میں رہتے تھے؟ کیا آپ کی کرامات تھیں؟ کیا آپ کی شان تھی؟ اور خلفۂ راشدین جو تھے پھر ان کا کیا معاملہ تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے سامنے کھیل رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے۔ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار میں اٹھایا اور یوں ارشاد فرمایا بِأَبِي شبیہ النبی لیس شبیہ بالعلی وعلی یضحک۔ حضرت عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے میں خود دیکھ رہا تھا کہ حضرت حسن کو اٹھایا اور یوں فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو حسن، تم تو میرے محمد کے شبیہ ہو، اپنے باپ علی کے شبیہ نہیں ہو۔ اور یہ منظر دیکھ کر، یہ پیار، یہ الفت، بڑا منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اور پھر حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت اور الفت، یہاں تک کہ وہ فرمایا کرتے تھے ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اہل بیت میں دیکھ لیجئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرات حسنین کریمین سے ایک ایسا والہانہ عشق تھا، ایسا محبت تھا، ایسی محبت تھی کہ بدری صحابہ کی اولاد کو بیت المال سے 2000 دینار ملا کرتے تھے، لیکن حسنین کریمین میں سے ہر ایک کو 5,000 ملا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ابا جان یہ کیا وجہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کو 5,000 ملتے ہیں جبکہ اور بدری صحابہ کرام کے بیٹوں کو صرف 2,000 ملتے ہیں؟ فرمایا کیا ہی خوب جواب، کیا ہی خوب جواب، محبت اور الفت کے وہ نشانیاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے تمہارا باپ حسنین کے باپ سے بہتر نہیں ہے اور نہ تمہارا نانا حسنین کے نانا سے بہتر ہے، ان کا نانا بہتر، ان کا باپ بہتر، اسی لیے ہم بیت المال سے ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العزت اس سے وہ بڑا کارنامہ سر انجام لیں گے کہ مسلمانوں کے دو عظیم اور بڑے فرقوں کے درمیان ان کی بدولت صلح ہوگی۔ اور وہ ہوا بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ادھر تھے، تو اب آپس میں جب کچھ اختلاف ہوا جو چلتا ہوا آ رہا تھا پہلے سے، تو اب اس اختلاف کو اللہ رب العزت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اور ان کی بدولت دور فرمایا۔ اسی وقت ایک جذباتی آدمی نے کہا، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح فرمائی تو ایک جذباتی آدمی نے یوں کہا یا عار المسلمین، آج مسلمانوں کے لیے بڑی عار کی بات ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جس میں آج میرے لیے بھی، میرے وطن کے لیے بھی، میرے وطن کے سربراہان کے لیے بھی بڑا سرمایہ ہے۔ فرمایا العار خیر من النار، تم جس عار کی بات کر رہے ہو کل قیامت کے دن کی آگ سے وہ مجھے مقبول ہے، مجھے پسندیدہ ہے۔
آج ہمیں بھی انہی کی تعلیمات سے بے شک استفادہ اور افادہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو تعلیمات چھوڑ کر ہمارے سپرد کیے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اجتماعی فائدہ کس چیز میں ہے, صلح میں ہے, آپس میں بیٹھنے کی ہے. ملک پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سربراہان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل کر بیٹھ جائے, صلح صفائی کرے اور اس ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے. زبردست, بہت بہترین بات کہی اور بہت مفصل, بہت بہترین جواب. میں فوری طور پر جاؤں گا مفتی مولانا قدرت اللہ قادری صاحب کے پاس. میرا آپ سے سوال ہے, ویسے تو قرآن کریم میں اہل بیت کے واقعات بے شمار ملتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں, مگر آیات مباہلہ بالخصوص اس حوالے سے اہمیت حاصل ہے. ان آیات کو, آیات مباہلہ کا شان نزول کیا ہے اور ان میں کیا حکمت و فضائل پوشیدہ ہیں, اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی شان جو ہے وہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے, اور مالک کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر واضح انداز میں ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. کہیں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کے تحت امام حاکم نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو اللہ کی توحید اور میری تبلیغ کا اقرار کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. اور امام قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا, جہنم کا عذاب نہیں دے گا. یعنی یہ شان ہے اہل بیت کی, حضور علیہ السلام کی آل کی, کہ اللہ وعدہ فرما رہے محبوب جس نے بھی میری توحید کا اقرار کیا اور آپ کی تبلیغ کا اقرار کیا اور آپ کے نقش قدم پر چلا اور آپ کی تعلیمات کو آپ کی امت تک کما حقہ پہنچایا, تو میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا بلکہ جنت کے دن کے عطا فرماؤں گا. اسی طرح دیکھیں جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب دے. تو حضور علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے. یعنی جب تک دنیا میں میری آل موجود رہے گی اللہ میری آل کے صدقے سے میری امت سے جو ہے وہ تکلیف اور مصیبتوں کو دور کرے گا. نہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی, نہ آگ برسے گی, نہ اجتماعی عذاب ہوگا, نہ زمین میں دھنسایا جائے گا. میری امت اگر محفوظ رہے گی تو وہ میرے آل بیت کی وجہ سے محفوظ رہے گی. تو قرآن پاک میں تو مختلف مقامات پر, جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب اچھی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر بھی درود پڑھو اور میری آل پر بھی درود پڑھا کرو. تو اس سے یہ آیات جو ہے وہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ آشکارا ہوتی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے فضائل کو بیان فرمایا. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا آیت مباہلہ, یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا, اور یہ مشہور بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم بھی جو ہے اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو خاندان والوں کو بلا کر لیا اور میں بھی جو ہے وہ لے کر آتا ہوں. تو آپ علیہ السلام اپنے ساتھ جو ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا, حضرت حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لیا, اور سارے جو ہے وہ وقت مقررہ پر اس مخصوص جگہ پر پہنچے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کروں گا اور تم میری دعا پر آمین کہنا. تو جب اس طرف سے وہ ان کے بڑے بڑے پادری اور سارے یہود و نصارہ آئے, اور پادریوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے چہروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ چہرے کوئی جھوٹوں کے چہرے نہیں لگتے, ان کے چہروں سے یہ بات عیاں ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا. تو انہوں نے پھر صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دعا کر دیتا
تو اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا. تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر حضور علیہ السلام کی آل کے صدقے سے اگر سوال کیا جائے تو مالک کائنات اس بندہ مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتا. کیا کہنا ہے، بہت ہی خوب، بہت ہی خوب. اور ہم آئیں گے مولانا حفیظ اللہ باسی صاحب کی جانب، اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے. سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک آپ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے فضائل و مناقب کے باب میں کیا چیزیں ملتی ہیں؟ دیگر کن القابات سے آپ کو نوازا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تمہید میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ وقفے سے پہلے جو میں نے ایک اشارہ دیا تھا اسی میں ایک فضیلت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو انبیاء کرام کا ایک سلسلہ نسب جاتا ہے، اس میں سے میں نے ایک یہ بات بتائی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو انبیاء کرام کم نظر آئیں. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار اللہ نے بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ان کو بھیجا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تمام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا کر بھیجا سب کے. تو اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے بڑے بڑے ائمہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام محمد رحمہ اللہ، یعنی کہ بہت سارے ائمہ کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کرام آپ کو ملیں گے. لیکن عام طور سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے آپ کو نہیں ملتے، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں نہیں ملتے. تو یہ ایک اللہ کی قدرت کا ایسا نظام ہے کہ قیامت سے قبل جو دجال کے خلاف جو مسلمانوں کی ایک جنگ ہوگی، جو ایک غضبناک اور خوفناک جنگ ہوگی، یعنی کہ جو جنگ چلی تھی حابیل قابیل سے، کائنات کی شروعات سے شروع ہوئی تھی، اور جہاں پر اس کا خاتمہ ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی قیادت میں ہوں گے وہ امام مہدی رحمہ اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی نظام قدرت ایسا ہے کہ وہاں کائنات کے سردار کو بھیجا اور یہاں پر اماموں کے امام کو بھیجا جاتا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے کہ انہوں نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا دی. حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا حجاز، سارا عرب تھا، اور امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام اور کوفہ. اگر جنگ لڑتے تو بہت بڑی سطح پر خون خرابہ ہو جاتا. انہوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تھی اس پیغام کو پورا کیا اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہونے سے بچا دیا اس کو. تو اہل بیت کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب صلح کی بات ہو تو اس کے لیے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح جب قربانی کی بات آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قربانی دے دینی چاہیے اس کو. تو اہل بیت کی تعلیمات میں سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہے کہ ہم وقت کو دیکھتے ہوئے اور جگہ کو دیکھتے ہوئے قربانی دینی پڑے تو ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اور جب صلح کی بات آئے تو اس سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. کیا کہنے. ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت عمدہ جوابات، بہت اچھی باتیں کہی آپ نے. اور میں چاہوں گا کہ اس موقع پر جہاں ساری ہم معلومات جان رہے ہیں امام عالی مقام و ذی احترام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہاں کوئی کلام کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ، اور اس کلام سے تھوڑا سا اپنی عقیدت اور محبت کے پھول اس دربار میں نچھاور کرتے ہیں. کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سعید الرحمن نقشبندی. کلام عنایت فرمائیے حضرت. جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد. جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سب انبیاء
انبیاء ہے مکرم مقدم سب انبیاء ہے مکرم مقدم سب انبیاء ہے مکرم مقدم سب انبیاء ہے مکرم مقدم لیکن بلند ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد ظلم و ستم کو مٹایا ہے جس نے ظلم و ستم کو مٹایا ہے جس نے افضل ہے اجمل نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد کوثر کا پیاسا ہوں میں تشنہ لب ہوں کوثر کا پیاسا ہوں میں تشنہ لب ہوں یا رب عطا کر جام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب عطا کر جام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت اچھی بات. آج کی محفل بہت ہی پرمغز، بہت ہی سبق آموز، بہت کچھ جاننے والی تھی. یہاں ایک بات کی وضاحت میں علماء کی موجودگی میں اپنے دل کی بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم آل رسول کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر آل رسول ہی پکارتے ہیں، مگر در حقیقت 4 ایسے الفاظ یا القاب ہیں جو آل رسول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک آل رسول، اہل بیت، ذو القربہ اور اطرت. یہ 4 چیزیں یہ اہل بیت ہی ہیں، یہ آل رسول ہی ہیں. اور آل رسول کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم صرف وہی راہ ہے جو آل رسول کی راہ ہے. بے شک ہم ہر بار اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے چلا. تو یہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ اہل بیت کی راہ، سیدھی راہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آل محمد کے ساتھ ایک دن کی محبت کرنا 1 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے، اور جو اس محبت پر مرا اور ایمان پر مرا وہ داخل جنت ہوگا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو محمد اور آل محمد پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم سب کی ہزاروں جانیں قربان اور صدقے آل رسول کے قدم مبارک کی خاک پر میں شکر گزار ہوں مولانا حفیظ اللہ عباسی صاحب کا، مولانا قدرت اللہ قادری صاحب کا اور مولانا امین اللہ سیفی صاحب کا کہ آج انہوں نے شان امام علی مقام و ذی احترام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ان سب کا کہنا، ہم سب کا سننا اور آئندہ ان چیزوں پر ہم سب کا انشاءاللہ عمل کرنا ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بن جائے. میں مشکور، میں نور فاطمہ آپ کے بے انتہا مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے انوار رمضان میں آج شان امام حسن رضی اللہ عنہ بیان کر کے اس محفل کو رونق بخشی. اس کے ساتھ ہی فیضان علم کے سیگمنٹ سے اجازت چاہیں گے. کل پھر حاضر ہوں گے اسی سیگمنٹ میں جہاں علم کے چراغ روشن ہوں گے، دلوں کے درپن جگمگائیں گے، نئے موضوع پہ گفتگو ہوگی علماء کرام سے. کل بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.